امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کینیڈا کو چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرنے پر 100% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر کینیڈا چینی مصنوعات کے لیے امریکہ میں داخلے کا راستہ بنا تو واشنگٹن سخت اقدامات کرے گا، جبکہ چین کو شمالی امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ دوسری جانب کینیڈا نے امریکی بیانات کو مسترد کرتے ہوئے چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کی تصدیق کر دی ہے، جس کے تحت دونوں ممالک نے الیکٹرک گاڑیوں سمیت کئی شعبوں میں محصولات میں نمایاں کمی پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کی 18 ریاستوں میں شدید برفانی طوفان کے باعث 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹیکساس، اوکلاہوما اور آرکنساس میں بھاری برفباری کے بعد متعدد ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ اور 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ واشنگٹن، نیو یارک، فلاڈیلفیا اور بوسٹن میں مزید شدید برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ نیو یارک کے میئر نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ خراب موسم کے باعث امریکہ بھر میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں 2 کم عمر لڑکے شامل ہیں۔ سول ڈیفنس کے مطابق یہ حملے ہفتے کو شمالی غزہ میں مختلف مقامات پر کیے گئے، جن میں بیت لحیہ کے کمال عدوان اسپتال کے قریب 2 لڑکے 13 اور 15 سال کی عمر میں جاں بحق ہوئے۔ شمالی غزہ کے جابلیہ علاقے میں ایک اور ڈرون حملے میں ایک فلسطینی شہری ہلاک ہوا، جس کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج سے منگل تک ملک کے مختلف حصوں میں مزید بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ آج رات مغربی علاقوں میں داخل ہوگا اور پیر تک بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا، جس کے باعث بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، اسلام آباد، مری اور گلیات میں بارش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے، جبکہ لاہور، ملتان اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی وقفے سے بارش کا امکان ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت دی گئی، جس پر کابینہ نے مشاورت کے بعد منظوری دی۔ لندن میں ہائی کمیشن سے روانگی کے بعد غیر رسمی گفتگو میں انہوں نے امید ظاہر کی کہ بورڈ آف پیس کے قیام سے غزہ میں جلد امن ہوگا اور فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق ملیں گے۔ وزیر اعظم نے ڈیوس کے دورے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، جبکہ جنگ رکوانے پر ان کا شکریہ ادا کیا گیا۔ انہوں نے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات کو شاندار قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارے نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم پاکستان ہائی کمیشن پہنچے، جہاں بزنس کمیونٹی، ڈیجیٹل کرنسی اور بلاک چین ماہرین سے ملاقات ہوئی، جس میں کرپٹو کونسل پاکستان کے CEO بلال بن ثاقب بھی شریک تھے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے چیف جنرل محمد نے امریکہ اور اسرائیل کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور ایرانی افواج پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے اشارے کے منتظر ہیں اور دشمن کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ماضی کی جھڑپوں میں ایران اپنی طاقت دکھا چکا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا جب امریکی جنگی جہاز بردار بحری بیڑا مشرق وسطیٰ کی جانب بڑھ رہا ہے، جسے ماہرین خطے میں بڑھتی جنگی کشیدگی سے جوڑ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل آفریدی نے عمران خان اور ان کی اہلیہ سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ کرانے پر شدید تنقید کرتے ہوئے جمعرات کو خود اڈیالہ جیل جانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ فسطائیت کے خلاف ایک پرامن اور آئینی جدوجہد ہے، جس پر تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو قید تنہائی میں رکھنا انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کے خلاف ہے اور ملاقاتوں میں رکاوٹیں فوری ختم کی جائیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تحریک 8 فروری تک عروج پر لے جائی جائے گی اور اگر جیل سے احتجاج کی کال آئی تو پھر اس کی ذمہ داری رکاوٹیں ڈالنے والوں پر ہوں گی۔ امریکہ کی ثالثی میں ابوظہبی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات اختتام پذیر ہو گئے۔ امریکی حکام کے مطابق مذاکرات میں فریقین نے باہمی احترام اور مثبت ماحول میں حصہ لیا اور تنازع کے حل کے لیے سنجیدہ رویہ دکھایا۔ اماراتی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک پر توجہ مرکوز رہی۔ روس اور یوکرین اگلے ہفتے اتوار کو ہونے والے مذاکرات میں شرکت پر رضامند ہیں تاکہ امن معاہدے کو حتمی مرحلے تک پہنچایا جا سکے۔ امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ کے اہلکار کی فائرنگ سے ایک شہری ہلاک ہو گیا۔
محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مطابق اہلکار نے اپنے دفاع میں گولی چلائی، تاہم اہل خانہ اور عینی شاہدین نے اس دعوے کو مسترد کر دیا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پھیل گیا، جبکہ گورنر ٹم والز نے وائٹ ہاؤس سے رابطے اور متنازع امیگریشن آپریشن فوری رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایک ماہ میں امیگریشن فورسز کے آپریشن کے دوران یہ تیسرا ہلاکت خیز واقعہ ہے۔